بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الذین وہ سارے لوگ جو ظاہرون زہار کرتے ہیں من سے نساء عورتوں سے ہم اپنی ثم یہ تو پیچھے آیا میں نے پڑھا ثم پھر یعودون وہ سارے لوٹنا چاہتے ہیں آدھا یہودون وہ سارے لوٹنا چاہتے ہیں واپس موڑنا چاہتے ہیں آدھا یہود میں نہیں واپس موڑنا لے کے لیے ما جو قالو ان ساروں نے کہا یعنی جو انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہے انت علیہ کظہر امی تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے یہ لفظ جو کنایا بولا ہے یہ صریح طلاق کے لیے لفظ نہیں ہے صریح تو ہوتا ہے میں طلاق دیتا ہوں یہ صریح لفظ نہیں اس میں نیت کاؤنٹ نہیں ہوتی یہ جو کنایا لفظ ہوتے ہیں اشارتن ہوتے ہیں جہاں میں نے تجھے فارغ کیا اب اس سے طلاق تو ہو جاتی ہے اب ان لفظوں میں اس کی نیت چیک کی جائے گی کیا کیا اس نے طلاق دینے کے لیے یہ کہا ہے لفظ نے ویسے کہا ہے تو یہ جو زہار کا لفظ ہے یہ ایک طلاق کے لیے راہ کھول رہا ہے اگر کوئی صریح لفظوں سے نہ دے تو کیا پھر بھی طلاق ہو جائے کیا ہو جائے یہ زہار کا لفظ بتا رہا ہے کہ صریح لفظ نہ کہنے سے بھی طلاق جیسے تو لام اللہ کا کیوں نہ کیا یہ تو صریح لفظ ہے اس سے تو پتہ ہی ہے طلاق یہی مانی ہے کہ میں نے تجھے طلاق دیا لیکن اگر صریح لفظ نہیں کہتا یہ لفظ کہہ دیتا ہے تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو میری ماں کی بہن کی پیٹھ کی طرح ہے اس طرح کے لفظ بولتا ہے اور اس کی نیت اس سے مراد طلاق ہے اس سے طلاق واقع ہو جائے گی یہ پھر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے وہ طلاق کی دو کیٹیگری کرتے ہیں آیا اس نے صریح لفظ بولا ہے یا کنایا بولا ہے صریح کے لیے اور قوانین ہوں گے اور مسائل ہوں گے کنایا کے لیے اور قوانین ٹھیک ہو تو یہ جو آپ شریعت کی بنیاد میں کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کیا صرف صریح لفظ سے طلاق ہوتی ہے یا جہاں میں تجھے فارغ کیتا یہ تو صریح لفظ نہیں ہے یہ تو کنایا لفظ ہے اس سے بھی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے لیکن اس کے تقاضے مسائل اپنے ہیں وہ پھر پہلے ان لوگوں سے مفتیوں سے پڑھنے پڑتے ہیں لیکن ہم جسٹ قرآن تک کہیں گے قرآن کیا کہتا ہے قرآن ہمیں بنیاد بہت ساری دے دے گا ہمیں اسلام کی اصل بنیاد تک وہ لا کے کھڑا کر دے گا آگے کتنا علم ہم نے پڑھانا ہے وہ ہماری اپروچ ہے ہماری خواہش ہے ہماری چاہت ہے کہ ہم کتنا پڑھانا چاہتے ہیں جی پھر پڑھیے واہ اور الذین وہ سارے لوگ جو ظاہرون زہار کرتے ہیں من سے نسائہم اپنی عورتوں سے ثم پھر یعودون وہ واپس موڑنا چاہتے ہیں لما اس سے جو قالو انسانوں نے کہا ہے بس تحریر آزاد کریں یہ لفظ کس سے آیا ہے حرر یحرر تحریر یہ سورۃ تحریم پیچھے آپ نے پڑھی ہے حرم یحرم تحریم اب اس تحریر کو اس کا آزادی سے کیا تعلق ہے جب قلم کسی لفظ کو تحریر کر دیتا ہے تو قلم کی نوک سے لفظ آزاد ہو جاتا ہے اس لیے اسے تحریر کہتے ہیں آزاد کیا ہوا تو تحریر اس کو کہتے ہیں تو یہ بھی معنی ہے کہ جب وہ لوٹنا چاہتا ہے تو وہ آزاد کریں کیا راکبتن ایک گردن یعنی ایک غلام آزاد کرے پہلا کفارہ ہے فتحریر و راکبہ غلام آزاد کرے راکبتن کہتے ہیں گردن کو اب گردن بھی غلام جس کی گردن پھنسی ہوئی ہے وہ غلامی میں ہے وہ ایک بندے کو آزاد کروا دے کفارہ ہو گیا اور اپنی بیوی سے زندگی بحال کروا جو اس نے یہ لفظ بولا ہے ٹھیک ہو گیا پہلا کفارہ کیا ہوگا فتحریر و راکبہ اب میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ زہار کا پہلا کفارہ کیا ہے آپ جواب دیں گے فتحریر و راکبہ کب من سے قبل پہلے ان کہ یتماسا وہ مس کرے قبل از مس یعنی ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے عملی زندگی شروع کرنے سے پہلے وہ ایک غلام آزاد کرے پھر پڑھیں اس پر ساری فقالو جو انہوں نے کہا
تحریر آزاد کرے رقبۃ ایک غلام میں سے قبل پہلے ان کے یتماسا وہ مس کرے. اس کو ان ٹرم کہہ سکتے ہیں قبل از مس. قبل از مس, قبل از مس وہ ایک غلام آزاد کرے. پھر ذالکم یہی تو عزونا تمہیں واعظ کیا جاتا ہے, تمہیں نصیحت کی جاتی ہے بہی اس آیت کے ذریعے, اس قرآن کے ذریعے. واللہ اور اللہ بے ساتھ ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھتا ہے. پھر پڑھیں واہ اور الذین وہ سارے لوگ یظاہرون اظہار کرتے ہیں من سے نسائہم اپنی عورتوں سے, ثم پھر یعودون وہ لوٹنا چاہتے ہیں لما اس سے جو قالوا انہوں نے کہا, بس تحریر آزاد کریں رقبۃ ایک غلام من سے قبل پہلے ان کے یتماسا وہ مس کریں, قبل از مس وہ ایک غلام آزاد کریں. ذالکم یہی تو عزونا تمہیں واعظ کیا جاتا ہے. یہ پیسے میں یہ ایکٹیو نہیں ہے. واعظ اور یو جیسے تو عزو بنایا گیا تو واعظ پیسے بنایا گیا. تو عزونا واعظ کیا جاتا ہے, نصیحت کی جاتی ہے بہی ساتھ اس قرآن کے. واللہ اور اللہ بے ساتھ ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خبیر. پڑھے شاباش. فا پس من جو لم نہ یجد موجود پائے, جس کے پاس غلام نہ ہو. من لم یجد جس کے پاس موجود نہیں ہے غلام, پھر وہ کہتے ہیں فا پس سیام روزے رکھے شہرین 2 مہینوں کے متتابعین لگاتار, روزہ بیچ میں چھوڑ نہیں سکتے, لگاتار روزے رکھے. شہرین 2 مہینے متتابعین لگاتار من سے قبل ان کے یتماسا مس کرے. قبل از مس 2 مہینے کے روزے, دعا کا بارہ آگے. پہلا فتحریر الرقبہ, دوسرا فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا. آگے جی فا پس من جو لم نہ یستطع استطاعت رکھے. فا پس اطعام کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو, 60 مسکینوں کا کھانا. تیسرا کفارہ ہے فاطعام من لم یستطع فاطعام 60 مسکینا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ تیسرا کفارہ ہے. پھر جا کے اس کی بیوی ان میں سے کوئی ایک اڈاپٹ کر اختیار کرے کفارہ, بیوی پال ہے. کذالک یہ اس لیے ہے لتؤمنوا کہ تاکہ تم ایمان رکھو باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر. یعنی قبل از مس یہ کفارے دو گے تو یہ تمہارے ایمان کی تصدیق ہے کہ تم اللہ کی بات مانتے ہو. صرف ایمان نہیں رکھتے, بات بھی مانتے ہو. اور قبل بغیر کفارہ دیے اپنی زندگی بحال کر دی تو پھر تم نے شریعت کے خلاف کیا, پھر ایمان نہیں ہے. لتؤمنوا کہ تم ایمان رکھو باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر. اور تلک یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں. آپ اس میں کیا ہے حدود اللہ گرامیٹیکلی کیا ہے مرکب اضافی. حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں, یہ پورا جملہ ہے. تلک دوسرا مبتدا ہے, حدود اللہ اس کی خبر ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں, پورا جملہ ہے, کلام مکامل ہے. لیکن جسٹ حدود اللہ یہ کلام ناقص ہے, مرکب ناقص ہے, اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. تلک حدود اللہ. اور للکافرین کافروں کے لیے عذاب ہے علیم. عذاب علیم آپس میں کیا ہے مرکب ہے توصیف, صرف موصوف ہے. موصوف کیا ہے عذاب, علیم کیا ہے صفت, مرکب توصیف بن جاتا ہے. جی پھر پڑھیں پس من جو لم نہ یجد موجود پائے فصیام روزے رکھے
شہرین دو مہینوں کے متتابعین لگاتار میں سے قبل پہلے ان کے یتماسا وہ ہاتھ لگائیں مسکن فا پس من جو لم نہ یستطع استطاعت رکھتا ہو فا پس اطعام کھانا کھلائے ستینہ ساٹھ مسکینہ مسکینوں کو ذالکا یہ اس لیے ہے لتؤمنوا کہ تم ایمان رکھو باللہ اللہ پر ورسول اور اس کے رسول پر واہ اور ان کا یہ حدود اللہ یہ آپ نے پڑھی ہے ساری اور اللہ کہتے ہیں وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک جی پڑھیں شاباش ان بے شک الذین وہ سارے لوگ یحادون مخالفت کرتے ہیں یحادون مخالفت کرتے ہیں بات کون سی ہے بات کا نام کیا ہے نہیں جڑی ہوئی ہے نہیں جڑی تو ایسی ہے لفظ کے اندر ہے نہیں قانون پورے کریں حروف مدہ کے بعد شاد والا حرف حمزہ کا ہی نہیں ہے حمزہ نہیں ہے تو متصل منفصل تو ختم ہو گیا اس نے کیس ہی ختم ہو گیا اب کیس چیک کریں حروف مدہ کے بعد شاد والا حرف آ رہا ہے وہ مطلب دوالین والی ہے مطلب دوالین ارے مدہ کے بعد لام شاد آ رہا ہے وہ مد لازم ہوتی وہ تھی یہ نیچے مد لازم دابت جان ٹھیک ہو گیا یخادون مخالفت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی کوبتو ذلیل کیے جائیں گے یہ ماضی کا پیسے ماضی کا کابتا سے کوبتا بنایا گیا کوبتا کوبتو یہ ماضی کا پیسے بنانے کا طریقہ کار ہے الٹا اعراب ہے پیش زیر زبر یہاں اعراب سیدھا ہو زبر زیر پیش وہ سمجھو ایکٹیو ہے جہاں اعراب الٹا ہو پیش زیر زبر آخر والا پہلے آ گیا وہ الٹا اعراب چل گیا اس کو کہتے ہیں آپ الٹا اعراب وہ پیسے ہوتا ہے یعنی وہ ایک معلوم نہیں مجہول ہوتا ہے کو بھی تو ذلیل کیے جائیں گے کما جیسا کہ کو بھی تھا ذلیل کیے گئے یہ وید کا سیگا پچھلا جمع مذکر غائب کا الذین وہ سارے لوگ من سے قبل ان سے پہلے وا اور قد تاکید انزلنا ہم نے نازل کیا آیات آیتیں بینات واضح آپ اس میں کیا ہے آیات بینات مرکب توصیفی واہ اور ان کافرین کافروں کے لیے عذاب معین عذاب مہین ہے مہین رسوا کون مانی کرے نہ کرے معروف ہے عذاب مہین ہے پھر پڑھیں ان بے شک الذین وہ سارے لوگ یحادون مخالفت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کو بھی ذلیل کیے جائیں گے یہ آپ پیسے کو سمجھیں گے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب ہے کاپش کو تیز ارتباط ہے یہاں ہے کبتا وہ کتبہ میں نہیں لکھا ہوا کبتا میں نہیں ذلیل کیا کبتو ذلیل کیے جائیں گے کما جیسا کہ کبتا ذلیل کیے گئے الذین وہ سارے لوگ من سے قبل پہلے ان کے من قبل آپس میں کیا ہے کون سا مرکب ہے مرکب ہے جاری من جار ہے قبل مجرور ہے تو یہ مرکب جاری ہو گیا من قبل ہم وا اور قد تاکید انزلنا ہم نے نازل کیا آیات آیتیں بینات واضح وا اور لامز لے کے لیے کافرین کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے مہین رسوا کن دردناک چل یہ پڑھو یا بعثو وہ مبعوث کرے گا بعث یا وہ بعثت نبی آپ جملہ بولتے ہیں بعثت مصطفیٰ مصطفیٰ کریم کی بعثت کا مقصد یہ ہے
مقصد بعثت مصطفیٰ یہ بڑا جملہ معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے یا بازو محفوظ کرے گا ان کو اللہ جمیعہ اکٹھا پھر یونبئو وہ باخبر کرے گا ان ساروں کو بے ساتھ ما جو عملو انہوں نے عمل کیے احصا وہ گن رہا ہے وہ ان عملوں واہ اور نسیان ہو رہا ہے بھول رہے ہیں نسیان نہیں نسیان اردو کا لفظ ہے نا مجھے نسیان کی بیماری ہے وہ لکڑ کی بھول جانے کی نسو وہ بھول رہے ہیں وہ ان عملوں کو بندے بھول رہے ہیں اور اللہ لکھ رہا ہے احصا اللہ ان کے عملوں کو لکھ رہا ہے وَنَسُو ہو اور بندے ان عملوں کو بھول رہے ہیں اس لیے وہ باخبر کرے گا بھائی نبیہم بما عملوا احصاہ اللہ ان کو گر رہا ہے وَنَسُو اور اپنے عملوں کو بھول رہے ہیں وہ بندہ ہے نا واللہ اور اللہ اللہ پر کل تمام شیئیں چیزوں پر شہید گواہ ہے پھر بڑھ یوم جس دن یا بحثو وہ محفوظ کرے گا ان کو اللہ جمیع اکٹھا پھر یونبئو وہ باخبر کرے گا ان ساروں کو بے ساتھ جو عاملو ان ساروں نے عمل کیے احصاہ اللہ ان کو گن رہا ہے یہ آپ کہتے ہیں نا عموماً علماء پڑھتے ہیں ان تعدو نعمت اللہ لا تحصو نہیں گن سکو گے انہیں ٹھیک ہے یہ احصا تحصو وہی ہے ادھر سے لفظ ہے احصا اسے شمار کر رہا ہے اللہ ونسو اور وہ سارے ان کو بھول رہے واللہ اور اللہ پر کل تمام شیئیں چیزوں کے شہید جی بڑھ کیا لم نہیں ترا تو نے دیکھا ان بے شک اللہ یعلم علم رکھتا ہے جو فی میں سماوات آسمانوں میں وما فی الارض اور جو زمینوں میں یہ پڑھا ہوا ہے یہاں سے ایک دو لفظ نیا آئیں گے سنیں ما نہیں یکونو ہوتی کان یکونو نہیں ہوتی من سے نجوا سرگوش یا نہیں غلط ہے دیر پڑھیں ما نہیں یکونو ہوتی من سے نجوا سرگوش سلاست تین میں اللہ مگر ہوا وہ اللہ رابع چوتھا ہوتا ہے ان کے ساتھ وا اور لا نہ خمسۃ پانچ میں اللہ مگر ہوا وہ اللہ سادس چھٹا ان کے ساتھ وا اور لا نہ ادنا کم تعداد میں سے ذالکا اس سے وا اور لا نہ اکثر زیادہ میں الا مگر ہوا وہ اللہ ان کے ساتھ ترے تو اللہ گل شروع کی ترے تے چوتھا پانچ تے چھواں زیادہ تے تم ہی اللہ اس تو کاٹ دو تے تم ہی اللہ ایک تے تم ہی اللہ اللہ ساتھ بڑی خاص ہے توحید کے حوالے سے اور میت خدا کی میت کتنی بندے کے ساتھ کس جگہ پر جی اینما جہاں کہیں قانون وہ سارے ہوں وہ جدھر بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے ثم پھر یونبئو وہ باخبر کرے گا ان کو بے ساتھ ما جو عملو عمل کیے یوم القیامہ قیامت کے دن یہ یوم القیامت ہے مرکب اضافی ہے کہ قیامت کے دن اللہ انہیں آگاہ کرے گا
یہ پیچھے اعتراض ہے فَيُنَبِّئُ بِمَا عَمِلُوا أَصْحَابُ اِنَّا بے شک اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا علیم. قرآن میں تکرار بہت زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں اسی وجہ سے قرآن آسان ہے. بھائی ایک ایت کئی بار ایک لفظ ہزارہ بار قرآن ہی کہنا پھر قرآن کیوں نہ حاصل اور سال پورا قرآن کیوں نہ حاصل. ان پڑھ بھی حاصل ذات قرآن تو حاصل انشاءاللہ قرآن پہ. جی دیکھیں کیا لم نہیں ترا تو نے دیکھا انا بے شک اللہ یعلم علم رکھتا ہے ما جو فی میں سماوات آسمانوں میں ما اور ما جو فی میں ارض زمینوں میں ما نہیں یکونو ہوتی من سے نجوا سرگوشی صداست دین میں اللہ مگر ہوا وہ اللہ رابع چوتھا ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ واہ اور لا نہ خمسۃ پانچ میں اللہ مگر ہوا وہ سادس چھٹا ہم ان میں گنتی آنی شروع ہو گئے 3 4 5 6 یہ تو 6 تک گنتی سیکھ لیں. سادس واہ اور لا نہ ادنا کم میں من سے ذالکا اس سے واہ اور لا نہ اکثر میں اللہ مگر ہوا وہ اللہ معاہم ان کے ساتھ ہے اینما جہاں کہیں قانون وہ سارے ثم پھر جو نبے ہو وہ اللہ باخبر کرے گا ہم ان کو بے ساتھ ما جو عملو انہوں نے عمل کیے یوم القیامہ قیامت کے دن ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم. جی پڑھو شاباش. نمبر ان الذین یخادون ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. میرے پہ کیا کرنا ہے ہونا کیوں نون ساکن کے بعد ہلکی نہیں ہے اس لیے اخفا ہوگا ہونا ہوگا. جی کرے بیٹا. من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات. انزلنا پہ مد کیوں آئی ہے چھوٹی مد کیوں آئی ہے حمزہ اسی نہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ ادنے کر دیتا ہے. انزلنا نام ہو گیا نا علی مدہ تو الذین کو سوری آیات کا حمزہ آگے جا رہا ہے. جی آیات بینات شاباش. وللکافرین عذاب مہین. عذاب بوم میں کیا قانون ہے تو ہونا ہے لیکن اور بھی کوئی قانون پورا قانون ادغام محل ہونا. تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہے وہ میم میں چلا گیا ہے میم مشدد میں چلا گیا ادغام تو ہو گیا. اب اگلا فیصلہ کرنا ہونا بھی کرنا نہیں کرنا. یرملون میں سے لام را نہیں آئے وے مین ورڈ آ گیا وا یا نون تو سمجھے ہونا بھی ہوگا ادغام بھی ہوگا ہونا بھی ہوگا. یہ عذاب چلو یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه اللہ ونسوه واللہ علی کل شیء شہید. شہید پہ کیا غلطی کی ہے ہاں ہونا کرنا چاہیے. کیوں تنوین کے بعد کیا ہے ہلکی نہیں آیا شہید شہید. شہید پہ کون سی بات ہے مد عارضی سکون کے بعد عارضی سکون سے پہلے یہاں مد ہے تو کیا ہو جائے گی مد عارض ہو جائے گی. شہید تھوڑا لمبا کریں ٹھیک ہو. چلیے سب میں نے کل آپ کو بتایا اسم آپ کے منہ سے جو کلمات نکلتے ہیں کتنے مجھے بولے. پہلا اسم فعل ہم نے اسم کو ڈسکس کر رہے ہیں. اسم کو اسم مفرد بھی ہو سکتا ہے اسم مرکب بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے. آپ وہ اس میں اشارہ پڑھے وہ اسم مفرد ہے. اشارہ قریب پڑھا اشارہ بعید پڑھا اس میں موصول پڑھا ضمیر مرفوع متصلہ پڑھا ضمیر مجرورہ متصلہ پڑھا وہ ساری ضمیریں بھی پڑھی وہ ساری مفرد ہیں مرکب نہیں.
لازمی نہیں ہے پورا قرآن مفرد ہی ہو، قرآن تو مرکب بھی ہو سکتا ہے. اب مرکب کا علم ہم نے پڑھ لیا تھا. ہم مرکب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مرکب الفاظ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ ایک کون سا؟ دوسرا مرکب تام کون سا ہوگا؟ پورا جملہ. جس طرح میں نے کہا تل کا حدود اللہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جملہ اسمیہ ہے. تو یہ جملہ اسمیہ جو پورا کلام ہوتا ہے وہ مرکب تام ہوتا ہے. وہ بھی مرکب ہے چونکہ دو جو حصے میں نے. آگے جملہ فعلیہ ہے، یا تو وہ حامد و مکتوبان، حامد خط لکھتا ہے. یہ تین ورڈ مل گئے ہیں، یہ بھی جملہ ہے لیکن یہ تام ہے نا، مکمل کلام سمجھ آ رہا ہے. اب اس میں دوسرا ہوتا ہے مرکب ناقص. مرکب ناقص کی کتنی قسمیں؟ 5. کون کون سی؟ توصیفی، اضافی، مرکب اشاری، جاری، مرکب توصیفی آج ہی پڑھے، مرکب اضافی آج ہی پڑھے، یوم القیامہ، حدود اللہ، عذاب المہین، عذاب النلیم. یہ سارے آپ قرآن میں بہت زیادہ ہیں اور آپ کی ساتھ ساتھ گرامر یوں پکتی رہتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جسٹ قانون کیا ہے؟ امپلیمنٹیشن کرو. جو اگر بینر سے پڑھا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بینر جو آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ بینر آپ کو کچھ موضوع ہے قرآن سے ہٹ کر ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم جو کچھ پڑھا رہے ہیں وہ قرآن میں ہی ہے. یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بینر بنائے گئے. یہ نہیں کہ قرآن کو نہ سمجھے، یہ قرآن سے کوئی ہٹ کر رہے ہیں. ہم آپ کو کوئی عربک لینگویج سکھانا چاہتے ہیں، ہمارے ہم آپ کو عربک لینگویج کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں. ہم اتنی عربی سکھانا چاہتے ہیں جس سے قرآن عام آدمی کو سمجھ آنا شروع ہو جائے. جو کالج نہیں جا سکتا، یونیورسٹی نہیں جا سکتا، زندگی گزر گئی، اب وہ قرآن سے معلوم بیٹھا ہے. ہم اپنے کورسز کے ذریعے سے اسے قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ مرکب اضافی، مرکب اشاری. یہ مرکب اشاری بہت آتے ہیں. تلک الرسل، تلک الایام نداولها بین الناس. ابھی آپ نے نہیں پڑھا کرنا ہے. تلک الرسل تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے. ھذا القرآن لو انزلنا ھذا القرآن، یہ قرآن، یہ مرکب اشاری. مرکب اشاری ابھی آپ نے بتایا من قبل قرآن میں آیا. بسم اللہ بڑی مثال ہے مرکب اشاری. دوسرے دی مرکب اشاری تھی. بے بسم اللہ، بے کے سارے کو زیر اس بے جا رہی تھی. آگے مرکب ابدی ہے، بہت سارے آتے ہیں. سبع سماوات آتے ہیں، جس طرح ابھی آپ پڑھتے ہیں 7 آسمان ہیں. ہاں ابھی آج دیا ہے. جی بسم اللہ. کل میں نے یہ بینر آپ کو بنایا. یاد رکھو ایک اسم کے بارے میں 5 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. ایک اسم جو آپ کہتے ہیں نا، آپ کے منہ سے 3 کلمے نکلیں گے، اسم، فعل اور حرف. ایک اسم کے بارے میں 5 چیزیں علم ہونا چاہیے کم از کم. خواہ وہ انگریزی پڑھنے والا ہے، خواہ اردو پڑھنے والا ہے، خواہ عربی پڑھنے والا ہے. بات زبان کی ہے نا. اسم تو عربی میں بھی استعمال ہونے ہیں، اسم انگریزی میں بھی استعمال. آپ انگریزی کی گرامر اٹھائیں، پہلا چیپٹر یہ ہوتا ہے کائنڈ آف ناؤن، پراپر ناؤن، کامن ناؤن، ابسٹریکٹ ناؤن، کولیکٹیو ناؤن اور لاسٹ کیا ہے میٹیریل ناؤن. یہ 5 قسم کی قسم ہوتی ہے. آگے پھر نمبر آف ناؤن، آگے پھر جینڈر آف ناؤن، پھر اپوزٹ آف ناؤن. بالکل اسی ترتیب سے چل رہا ہے. انگلش بھی اسی ترتیب سے چلتی ہے، عربی بھی سیم ہے. زبان جو ہوئی، زبانوں میں اختلاف نہیں ہوتا. صرف ہمارا بدقسمتی ہے کہ ہمارے پیٹرن آپ نظام تعلیم نے اتنی مہربانی نہیں کی کہ عربی انگریزی اردو کو اکٹھا کر دیتا. ہمارے بچوں کا مسئلہ یہ وہ انگریزی پڑھتے زیادہ عربی پڑھتے، عربی پڑھتے تو زیادہ انگریزی پڑھتے، انگریزی پڑھتے تو زیادہ اردو بھی پڑھتے. اٹ از پاسبل، یہ ممکن ہے. جب آپ نے اسے معرفہ سکھانا ہے تو معرفہ کے ساتھ پراپر ناؤن بھی سکھا دو. نکرہ سکھانا ہے تو اسے کامن ناؤن بھی سکھا دو. تو سیم ہے، ایک ہی ورڈ، ایک ہی چیز، ایک ہی مفہوم. بس قسمتی بچہ الگ گرامر انگلش کی الگ لے رہا ہے، اردو کی الگ گرامر لے رہا ہے اور عربی کی الگ گرامر لے رہا ہے. 3 گرامر کھیل کے زبان پہ پڑھ رہا ہے. اور چینی آگے چوتھی پیڑھی ہے، کیونکہ ہم مغلوب قوم ہیں. ہماری قوم کی بدقسمتی کیا ہے؟ جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو ملک ترقی کرتا ہے ان کی زبان ترقی کرتی ہے. تو مغلوب قوموں کو ان کی زبان سیکھنا مجبوری ہوتی ہے. ہم انگریزی مجبوری سے سیکھ رہے ہیں کہ وہ غالب ہیں، ہم مجبور ہیں. اب چائنا غالب آ گیا تو ان کی زبان سیکھنا ہمارے لیے مجبوری ہو جائے گی. ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. ہماری قوم پر ایک اور مضمون آ جائے گا. جو قومیں اپنی زبانوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح ہوتے ہیں. جائے کیمسٹری کو اپنی زبان میں سیکھتے، فزکس کو
زیادہ ہی اچھا ہوتا. لیکن چل پہلی بات اسم کی 5 قسمیں 5 لحاظ سے جاننا ضروری ہے. اصل کے اعتبار سے اسم کیا ہے؟ مصدر ہے, مشتق ہے یا جامد ہے. بس آپ اب اتنا نام یاد رکھیں. میں آپ سے سوال کروں گا اصل کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں؟ آپ کہیں گے 3. کون کون سی؟ مصدر, مشتق, جامد. اچھا پھر دوسرا سوال ہوگا معرفہ نکرہ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں؟ بیٹا نہیں اسم توجہ کون کون سی؟ معرفہ نکرہ. پیچھے کی ڈیٹیل آئے گی لیکن میں ابھی ڈیٹیل نہیں پڑھا گا, وہ آپ بوجھ بنے گا ماتھے, آپ تنگی محسوس کریں. میں جسٹ نام ایک تھوڑا علم انفارمیشن آپ کو آئے. یہ ہے تعداد کے لحاظ سے اسم کیوں کون کون سی؟ غیر تثنیہ اور غیر اور جمع. آگے جنس کے اعتبار سے اسم کی قسم کون کون سی؟ میسکولین اینڈ فیمینین. میسکولین اینڈ فیمینین مذکر ہے مؤنث. اور آخری مورب اینڈ مبنی کے اعتبار سے. مورب اینڈ مبنی. مبنی مین کل میں نے بتایا تھا اپنی بنا پر قائم رہنے والا, بنا چینج نہیں کرتا, اپنا اعراب بدلتا نہیں ہے, جیسا وہ پہلے پوزیشن میں لکھا ہے اسی طرح رہتا ہے. مبنی ابتدائی معنی مبنی بنا پر قائم رہنے والا. مورب بدلنے والا جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. بس یہ ایک تھوڑا ابتدائی آغاز ہے. اسم کے بارے میں کتنے لحاظ سے جاننا ضروری ہے؟ 5. پہلا اصل کے اعتبار سے کتنی قسمیں؟ کون کون سی؟ آگے دوسرا معرفہ نکرہ کے اعتبار سے کتنی؟ کون کون سی؟ تعداد کے اعتبار سے کتنی؟ جنس کے اعتبار سے کون کون سی؟ آگے آخری مورب مبنی کے اعتبار سے مورب ہے. یہ سکھانا کیوں ضروری ہے؟ آگے آ رہا ہے جملہ. جملے کے 2 حصے ہوں گے. اگر پہلا وحد ہے تو دوسرا بھی وحد ہی آنا چاہیے. پہلا تثنیہ ہے تو دوسرا بھی تثنیہ آنا چاہیے. پہلا جمع ہے تو دوسرا بھی, پہلا مذکر ہے دوسرا مذکر, پہلا مؤنث دوسرا مؤنث, پہلا معرفہ دوسرا بھی معرفہ یا نکرہ جو اس کا آپس میں ریلیشن ہو. ان کا آگے جملے میں ضرورت آئے گی, اس لیے ان کو جاننا ضروری ہے. اللہ پاک ہماری مدد کرے.